السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے صرف 2 کام سنت کے مطابق کر لیں تو ہمارا ہر قسم کی مہنگائی پاکستان کے اندر سے ختم ہو سکتی ہے۔ وہ 2 کام کون سے ہیں؟ ایک ہے شادی اور دوسری چیز ہے مرنا۔ میرے بھائیوں، ان کو دینی نقطے سے بھی سمجھیں، یہ 2 ہمارے امتحان بھی ہیں۔ خوشی اور غمی یہ ہمارا امتحان بھی ہے، اور اگر ہم اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں تو ہماری ہر قسم کی مہنگائی ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی، صرف شادی کو دیکھیے، یہ وہ کام تھا جو بغیر پیسوں کے مسجد میں ہونے والا تھا۔ میں یہ خطبہ بھی آپ کو مسجد میں بیٹھ کے دے رہا ہوں، تو اگر یہ وہ کام تھا جو بغیر پیسوں کے مسجد میں ہونے والا تھا، ہم اس کو مسجد سے اٹھا کر میرج ہال تک لے گئے۔ جب یہ میرج ہال میں لے کر گئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے اس کو 15 لاکھ روپے تک لے گئے، 20 لاکھ روپے تک لے گئے، اور اس کا کیا نقصان ہوا کہ یہ وہ کام تھا جو بغیر پیسوں کے مسجد میں ہونے والا تھا۔ اور ہم نے پھر جب اس کو میرج ہال میں لے کر گئے، پھر وہ ساری ہندوانہ رسمیں ہمیں یاد آ گئی۔ پھر وہاں گانا، سربالی، سربالا، دودھ پلائی، جتی چپائی، یہ ساری رسمیں، پھر سارا کھانا۔ ایک لالا مسا کے اندر اگر مثال کے طور پر 10 میرج ہال ہیں، ان کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں، 5 میرج ہال میں شادیاں ہو رہی ہیں، تو ہزاروں کلو گرام جو ہے وہ گوشت میرج ہال میں جا رہا ہے، چینی میرج ہال میں جا رہی ہے، چاول میرج ہال میں جا رہے ہیں۔ اس طرح سارا سامان کا تعلق جہیز کے ساتھ بن گیا کہ ہر چیز ادھر جہیز میں جا رہی ہے، گاڑیوں کی بکنگ وہاں کے لیے ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ بھی سارے اپنے کاروبار چھوڑ کر وہاں پر چلے گئے ہیں۔ تو ہماری ساری مہنگائی کی وجہ ہماری شادیاں ہیں۔ تو یہ وہ کام تھا جو بغیر پیسوں کے ہونے والا تھا۔ نبی علیہ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو شادی کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ ایک صحابی رسول ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے صرف تہمت باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کو حق مہر میں کیا دو گے؟ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا، حق مہر میں کیا دو گے؟ کہنے لگا، یا رسول، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، جاؤ گھر، آپ نے کوئی سونے کی انگوٹھی، چاندی کی نہیں، لوہے کی انگوٹھی، فرمایا لو التمت حدید، کوئی لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ۔ وہ صحابی رسول گھر گئے، گھر سے طرح دیکھ کر کہنے کہ اللہ کے رسول، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ فرمایا، پھر اس کو حق مہر میں کیا دو گے؟ کہنے لگا، میں تہمت دے دوں گا۔ فرمایا، تہمت تم دے دو گے، پھر تم ننگا پھرو گے، مالک یہ بن جائے گی۔ تو نبی علیہ والسلام نے فرمایا، بیٹھ جو، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا، ہاں مجھے فلانی صورت بھی آتی ہے، فلانی بھی آتی ہے، فلانی۔ آپ علیہ والسلام نے فرمایا، میں نے ان صورتوں کو تیرا حق مہر بنا کر میں نے تیرے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ تو وہ اس کو لے کے جا رہا ہے، اٹھائیے کیلکولیٹر، حساب کیجئے کتنے پیسے، کتنا خرچہ آیا۔ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں آیا میرے بھائیوں۔ یہ ہے اسلام کی شادی۔ آج ہم پھنس چکے ہیں، ہماری ساری مہنگائی کی وجہ یہی شادیاں ہیں، ساری بے حیائی کی وجہ یہی شادیاں ہیں، ہندوؤں کی ساری رسموں کا یہی شادیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سب پھنس چکے ہیں۔ دوسری چیز، مرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی بلکہ احمد خان بلوی صاحب فرماتے ہیں کہ میت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 2 کے اندر وہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے گھر میں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ تو آج ہمارے سارے کھانے کبھی کوڑا وٹا کی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی سالے ثواب کی شکل میں، کبھی فلانی شکل میں، آج وہ سارے کھانے میت کے گھر میں پک رہے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے تالے لگا کر سب میت کے گھر میں ڈیرا لگا لیتے ہیں، اور وہیں پر اگر ہمارے بچوں نے وہاں پہ جو فیڈر کے اندر دودھ پینا ہے وہ بھی میت کے گھر والے لا کے دیتے ہیں، ناشتے کرواتے ہیں، شام کے کھانے، دن کے کھانے۔ میرے بھائیوں، آج مرنے 3-3 4-4 لاکھ روپے میں مرنے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں میرے بھائیوں سیکھنا ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتوں کو، اپنی خوشی کو اور اپنی غمی کو اگر ہم سنت میں تبدیل کر دیں، اللہ کی قسم اٹھا کر بات کرتا ہوں، ہماری ساری مہنگائی ختم ہو جائے۔ آپ کو چینی 10 روپے کلو ملے، آپ کو مرغ 30 روپے کلو ملے، آپ کو چاول 30 روپے کلو ملے، اگر یہ، کیونکہ میرج ہالوں کے اندر کھانے کی تباہی ہوتی ہے، کھانے کی بربادی ہوتی ہے، اور جتنی بیماریاں آ رہی ہیں
یہ زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سیکھنا ہے، ہم نے سمجھنا ہے، اگر ہم اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے اندر معاشیات میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر نکاحوں کو میرج ہال سے اٹھا کر وہی سنت کے مطابق مسجد میں لانا ہوگا، کیونکہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن ترک، جس نے اس کا انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اس نکاح کے اندر، سنت کے اندر بینڈ باجوں کا کوئی کام نہیں، سنت کے اندر جہیز کا کوئی کام نہیں، سنت کے اندر برات کا کوئی کام نہیں، گانا سربالے کا کوئی کام نہیں۔ تو ہمیں بچنا ہے اور اپنے مرنوں کو بھی ہم نے سنت کے مطابق بنانا ہے۔ تو میرے بھائیو اس سال ثواب کے اندر جو کھانا تقسیم ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ کھانا غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، تو وہ انہی تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ دو سنتیں پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، ایک شادی کو یا میرج ہال سے مسجد میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح مرنے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ، اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔